دریائے چناب میں شدید طغیانی، بپھرتی لہریں ہر چیز کو لپیٹ میں لینے لگیں۔ ملتان شہر خطرے میں، شیرشاہ برج پر شدید دباؤ، ہیڈ محمد والا پر گیج لیول خطرے کے نشان کو چھو گیا۔ حکام کے مطابق پانی کی سطح 417 تک پہنچی تو بند میں شگاف ڈالا جائے گا۔ ہیڈ مرالہ سے پانی کا بڑا ریلا ہیڈ خانکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مظفر گڑھ، علی پور، بھاولپور اور احمد پور شرقیہ میں خطرے کی گھنٹیاں۔ دریائے راوی بھی شدید غصے میں، کبیر والا میں سدنائی کینال کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ آم کے باغات شدید متاثر، کئی بستیاں بھی ڈوب گئیں۔ مکینوں کی نقل مکانی جاری، پانی شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ ریسکیو ٹیمیں طلب۔ مظفر گڑھ کے 36 سے زائد گاؤں متاثر، شہر کو بچانے کے لیے دوآبہ بند توڑنے کا فیصلہ۔ بھارت کے دریائے بیاس سے پانی کا بڑا ریلا پاکستان کی جانب روانہ۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، گنڈا سنگھ والا کیکر پوسٹ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,11,000 کیوسک۔ قصور میں صورتحال بدستور خراب، مکین نقل مکانی پر مجبور۔ بورے والا میں بھی تباہی، بھاولپور، بھاول نگر اور ملحقہ علاقوں میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ نارووال، سیالکوٹ، گجرات اور ملحقہ علاقوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی۔ گجرات میں 526 ملی میٹر بارش کے بعد سیلابی پانی نے بھی تباہی مچا دی۔ سڑکیں، گھر اور بازار ڈوب گئے، 3 فٹ پانی جمع، معمولاتی زندگی بری طرح متاثر۔ شہر میں تعلیمی ادارے آج بھی بند۔ پنجاب میں سیلاب سے اموات کی تعداد 46 ہو گئی، 35 لاکھ افراد متاثر، 14 لاکھ محفوظ مقامات پر منتقل۔ پاک فوج کے جوان بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف، گھر گھر راشن تقسیم کرنے کا عمل جاری۔ سیلابی پانی سندھ کی طرف بڑھنے لگا، راجن پور میں 8 سے 9 لاکھ کیوسک کا بڑا ریلا متوقع۔ سیلابی ریلا آئندہ چند گھنٹوں میں دریائے سندھ بے نظیر برج کے مقام سے گزرے گا۔ گڈو بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، سکھر اور کوٹری بیراج پر بھی نچلے درجے کا سیلاب۔ بپھری لہروں سے دادو کا کچا متاثر، قاضی احمد میں 25 دیہات ڈوب گئے۔ عاصم منیر نے جو کامیابیاں حاصل کی ان سے زیادہ توسیع کے قابل کون ہوگا؟ فیلڈ مارشل نومبر 2027 تک آرمی چیف رہیں گے، قانون میں توسیع موجود ہے۔ ملک میں 4 بار توسیع ہوتی رہی، بعض لوگ تو خود توسیع لیتے رہے۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو۔ وزیر اعظم کے مشیر کی ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش۔ کرک کی تحصیل بانڈا داؤد شاہ میں پولیس پارٹی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، ایس ایچ او عمر نواز سمیت 3 اہلکار شہید، نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا، جسد خاکی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آبائی علاقوں کو روانہ۔ لہروں سے دادو کا کچا متاثر، قاضی احمد میں 25 دیہات ڈوب گئے۔ دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ تیز، ہیڈ گنڈا سنگھ والا اور سلیمان کی پر سیلابی صورتحال، کئی علاقے زیرآب، کروڑ پکا، لودھراں، بہاڑی، چشتیاں اور جلال پور پیر والا میں حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ دریائے راوی ہیڈ بلوکی پر اونچے درجے کا سیلاب، ہیڈ سدنائی پر 1,48,000 کیوسک کا ریلا۔ مائی سفورہ بند کو توڑنے سے متعدد دیہات پانی۔ ملتان سے زمینی رابطہ منقطع، کمالیہ پل مکمل طور پر بند، موزور لہروں سے تباہی، تارا حویلی سمیت 75 دیہات سیلاب کی نظر۔ عبدالحکیم میں ریلا ریلوے برج کے اوپر سے گزرنے لگا۔ خانیوال سے شورکوٹ ٹریک عارضی طور پر بند۔ چیچا وطنی میں سیلاب سے امیر پور اور شیخ طیب سمیت کئی بستیاں زیر آب۔ سیلابی صورتحال پر وزیر اعظم کو تشویش، بیجنگ سے چیئرمین این ڈی ایم اے کو فون۔ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے دریائے راوی، چناب اور ستلج میں طغیانی سے آگاہ کیا۔ امدادی کارروائیوں پر بریفنگ، میاں شہباز شریف کی امدادی کارروائیوں کی تیاری قبل از وقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملتان میں قاسم بیلا ریلیف کیمپ کا دورہ، بچوں اور خواتین میں گھل مل گئیں۔ سیلاب متاثرین کو گھروں کی بحالی کے لیے اقدامات کی یقین دہانی۔ گجرات میں طوفانی بارش کے بعد سیلابی صورتحال، دریا کا پانی بھی شہر میں داخل، کچہری چوک اور اطراف کے علاقوں میں جل تھل ایک، سب سے بڑا مسلم بازار پانی، ڈسٹرکٹ جیل بھی زیر آب، سینکڑوں قیدیوں کی لاہور اور گجرانوالہ منتقلی۔ شہر میں آج تعلیمی ادارے بند رہیں گے، حافظ آباد اور گرد و نواح میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔
ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 18 اموات۔ محکمہ موسمیات کی آج شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں چند ایک مقامات پر موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ بھارتی پنجاب میں 3 دہائیوں بعد شدید سیلابی صورتحال، مختلف حادثات میں 30 افراد جان سے گئے، 3.5 لاکھ سے زائد متاثر۔ انتظامیہ نے 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ ندیوں اور آبی ذخائر میں خطرناک حد تک اضافہ، 1,48,000 ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو نقصان۔ دبئی میں بھی بادل برس پڑے، محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں اور سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ ایک آدمی جو اس وقت فیلڈ مارشل ہے اور ایسا یعنی رتبہ ہے کہ جسے اسے حکومت نے دیا ہے اور اس نے ارن کیا ہے، کوئی خود سے نہیں بن گیا، تو پھر اگر ایکسٹینشن جس ملک میں ہوتی رہی ہے تو اگر جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ کوئی اور کون کر سکتا ہے۔ عاصم منیر نے جو کامیابیاں حاصل کیں ان سے زیادہ توسیع کے قابل کون ہوگا؟ فیلڈ مارشل نومبر 2027 تک آرمی چیف رہیں گے۔ قانون میں توسیع موجود ہے، ملک میں 4 بار توسیع ہوتی رہی، بعض لوگ تو خود توسیع لیتے رہے۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو۔ وزیر اعظم کے مشیر کی ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش، کہا بانی سول وار چاہتے ہیں، انہیں سوچ بدلنا ہوگی، نئے صوبے بنانے پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی پر غور جاری ہے، وفاق مالی طور پر مشکل میں ہے، صوبوں کے پاس گنجائش موجود ہے، کوشش ہوگی اتفاق رائے سے معاملہ طے کیا جائے۔ سیاسی جلسے پر حملہ، بلوچستان میں انتشار پھیلانے کی سازش، دہشت گرد پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں، وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سے رابطہ، کوئٹہ دھماکے کی مذمت، دہشت گردوں کا جلد سراغ لگا کر سزا دینے کی ہدایت۔ دھماکے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا، تعداد 15 ہو گئی، مقدمہ درج۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سول اسپتال اور سی ایم ایچ کا دورہ، زخمیوں کی عیادت۔ کرک کی تحصیل بانڈا داؤد شاہ میں پولیس پارٹی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، ایس ایچ او عمر نواز سمیت 3 اہلکار شہید، نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا، جسد خاکی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ آبائی علاقوں کو روانہ۔ پابندیوں کا دوسرا اور تیسرا مرحلہ بھی باقی، امریکی صدر نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا، بولے بھارت پر لگائی گئی پابندیاں ثانوی ہیں، پہلے ہی کہا تھا انڈیا کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، تجارت کے ذریعے 7 جنگیں بند کرائیں، چین میں فوجی پریڈ بے حد متاثر کن تھی، صدر شی کو اپنی تقریر میں امریکہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا، روس کے ساتھ تعلقات کتنے اچھے ہیں 1-2 ہفتے میں معلوم ہوگا، حماس سے تمام 20 یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ، بولے ایسا نہ ہوا تو حالات بدل جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ صہیونی فوج کا غزہ پر قبضے کا ناپاک منصوبہ، نئے مرحلے میں امداد کے منتظر افراد پر بارود کی برسات، 24 گھنٹوں میں مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید، شہر میں بھوک کے ڈیرے، غذائی قلت نے مزید 6 افراد کی جان لے لی، غزہ میں 5 سال سے کم عمر ہر بچہ خوراک کی کمی کا شکار، زندگیاں داؤ پر ہیں، انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے، یونیسیف کی اپیل، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے یو اے ای کے صدر کی ملاقات، غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، غزہ جنگ بند کرو، ہمارے پیاروں کو واپس لاؤ، تل ابیب میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے احتجاج، نتین یاہو کے خلاف نعرے، پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین تنازع کے سیاسی حل کا عندیہ دے دیا، کہا اگر یوکرینی صدر ماسکو آنے کو تیار ہیں تو ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ ہماری جنگ زمینوں کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے، یوکرین کا نیٹو میں شامل ہونا روس کی سلامتی کے لیے ناقابل قبول، یوکرین بڑی جنگ لڑنے کی سکت کھو چکا۔ نائجیریا میں کشتی حادثہ، 60 افراد جان سے گئے، متعدد لاپتہ، حکام کے مطابق کشتی میں 100 سے زائد افراد سوار تھے، ڈوبنے والوں کی تلاش جاری۔ پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں تیز رفتار ٹرین پٹری سے اتر گئی، 15 افراد ہلاک، متعدد زخمی، صدر کا اظہار افسوس، تحقیقات کا حکم دے دیا۔
جنگ ستمبر میں پاکستان کی یادگار جیت، 4 ستمبر کو بھارتی افواج کو LOC سے پیچھے دھکیلا، جوڑیاں سیکٹر میں اہم مورچے پر حملے میں کئی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، سیکنڈ لیفٹیننٹ شبیر شریف شہداء کے جسد خاکی اور زخمیوں کو نکال کر لائے، ایئر فورس نے بھی دشمن کے کئی حملے ناکام بنائے۔ قومی کرکٹر حیدر علی مبینہ ریپ الزامات سے بری، مانچسٹر پولیس نے حیدر علی کے خلاف کیس خارج کر دیا۔ پولیس کے مطابق کرکٹر کے خلاف ریپ کے ٹھوس ثبوت نہیں ملے، حیدر علی کو جلد پاسپورٹ مل جائے گا۔